جب خلافت راشدہ کے ادوار میں اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر عجم اور افریقہ تک پہنچا تو مسلمانوں کو ان علاقوں میں نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مفتوحہ خطوں میں نئی چیزوں کی دریافت نے نئے مسائل بھی پیدا کر دیے، جس کو خلفائے وقت نے بہت دانشمندی کے ساتھ حل کیا۔ جب بنو عباس کے دور میں عباسی سلطنت اسلامیہ کی حدود چین سے اندلس تک وسیع ہو گئی تو اسلامی معاشرے میں اجمی اور رومی تمدن آیا، جس سے لوگوں کی زندگیوں میں معاشی اور معاشرتی انقلاب آ گیا اور معاشرت، تجارت اور ملکی نظام وسیع ہو گیا۔ مفتوحہ ممالک کے مختلف مسائل، جزیہ اور خراج کے معاملات وغیرہ میں اسلامی احکام کے مطابق فیصلوں کی ضرورت تھی، لہٰذا حدیث کے بعد دوسری بڑی ضرورت فقہ کی تدوین تھی، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے مسائل کا حل نکال کر عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ علم فقہ وہ علم ہے جس میں تفصیلی دلائل کے ذریعے احکام شریعہ کو سمجھا جاتا ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے اور قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ علم فقہ کی باضابطہ تدوین عباسی دور کا کارنامہ ہے۔ فقہ کے چاروں مدارس یعنی فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ مالکی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ شافعی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عہد میں وجود میں آئے تھے۔ عہد عباسی اسلام کا وہ عہد زرعی ہے جس میں مسلمانوں کی سلطنت، دولت و ثروت، تہذیب و تمدن اور سیاست و حکمرانی کے اعتبار سے عروج پر پہنچ گئے تھے۔ اس میں بیشتر اسلامی علوم نشو و نما پائے اور اہم داخلی علوم کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ عباسی دور میں مسلمانوں نے اپنے علم و فن کو ہی نہیں سیکھا بلکہ دنیا کے دوسرے اہم علوم و فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ یونانی، سریانی، سنسکرت اور فارسی کتابوں کے عربی میں بکثرت ترجمے کیے گئے۔ اس دور میں تصنیف و تالیف کی دو بڑی وجہ تھی۔ اول یہ کہ علماء کرام اور مصنفین و محققین کو عباسی حکمرانوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان کو اتنے مال و دولت سے نوازا جاتا تھا کہ انہیں ذریعہ معاش کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ ترجمہ کرنے والوں کو ترجمہ کی ہوئی کتاب کے وزن کے برابر سونا یا چاندی دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ دوم یہ کہ مسلمان اس وقت کاغذ بنانے کے فن سے واقف ہو چکے تھے۔ یہ فن انہوں نے ان چینی قیدیوں سے سیکھا تھا جو بنو امیہ کے دور میں سمرقند کی فتح کے دوران 407 ہجری میں گرفتار ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کتابیں جھلیوں، کھالوں اور پتوں وغیرہ پر لکھی جاتی تھیں، جس میں خرچ زیادہ آتا تھا اور وہ محفوظ بھی نہیں رہتی تھی۔ عباسی دور میں تمام خلفاء نے فنون و فنون کی سرپرستی کی۔ جب سے مسلمانوں نے اپنی وراثت چھوڑی ہے تب سے مسلمان تنزلی کا شکار ہیں اور فقہ جس کے مقاصد کچھ اور تھے اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ سے خلافت اسلامیہ قائم ہوئی تو ایک بار پھر سے علمی تحقیق و اشاعت اور تعلیم و تعلم کو خلیفہ کی سرپرستی میسر ہوگی، جو مسلمان کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ منظم کرے گی، جس سے ان کی کھوئی ہوئی اساس دوبارہ انہیں مل جائے گی۔